يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو، ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کے آئے، اپنے پیسے کی ریل پھیل پر، اپنی دنیا کی چمکاوے پر تم کیا سمجھتے ہو ایک دوسرے کو متاثر کر دو گے؟ فرمایا دنیا تو تمہارے سے متاثر ہوگی، تمہارا رب تمہارے سے متاثر نہیں ہوگا. میرے پاس مال کی کمی نہیں، میرے پاس جہان کی کمی نہیں، میرے پاس دھن دولت کی کمی نہیں، میرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. اور میرا بندہ اس شے کے اوپر، اس بلبوتے پہ میرے پاس نہ آنا، مجھے میری کبریائی کی قسم، پھر میں تیرے سے اچھا سلوک بھی کوئی نہیں کروں گا. مجھے نہیں چاہیے یہ. 500 روپے دے کے سیلون کے اندر میرے عزیزوں، حماموں کے اندر صدقے آتے ہو. اگر منہ دھونے کے بعد ہماری اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، میری بہنیں اتنی ساری پردے کے اندر بیٹھی ہیں، سگار میز کے آگے کھڑی ہوتی ہو، بیوٹی پارلر کے اندر چہرہ ہی بدل جاتا ہے، نقشہ ہی بدل جاتا ہے، حلیہ بدل جاتا ہے. لیکن آپ سب کو مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا سا پاؤڈر اتر گیا، آپ کو مجھے پتہ ہے تھوڑی سی ایک کریم اتر گئی، پسینہ آ گیا، میرا ظاہر جو ہے میرا باطن ظاہر ہو جائے گا. میری بچی، میری بہن اور میرے بھائیوں، خدا پاک کی قسم ہے، قیامت کا پسینہ اتنا پسینہ آئے گا کہ اندر کا سارا کچا چٹا باہر آ کے کھڑا ہو جائے گا. لباس میں دیکھ لیں، صبح ناشتے میں دیکھ لیں، دوپہر کے کھانے میں دیکھ لیں، نہانے میں دیکھ لیں، باتھ روم میں تو سب گئے ہوں گے، استنجا خانے میں تو سب گئے ہوں گے، نہانے میں کے لیے تو سب گئے ہوں گے، واپس آئے ہوں گے. آج میرے سمیت کپڑے تو سب نے پہنے ہیں، لیکن سارے کے سارے غلام رسول حسین کے غلام ہو. لیکن میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کرتا، کہیں ایک میرے جیسے نکمے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہی پہننا نہیں آتا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، روزہ رکھنے کا طریقہ بتلایا، حج زکات کی ادائیگی کرنے کا طریقہ بتلایا، کپڑے پہننے کا طریقہ کیوں بتلایا؟ تاکہ چال میں، ڈھال میں، عقل میں، نقل میں، صورت میں، سیرت میں، ہر حال میں گجرا والے والا میرا غلام بن کے میرے سامنے کھا کے کھڑا ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن پوچھا جائے کس کی اتباع کر کے آیا، کس کے نقشے قدم پہ چل کے آیا، کس کی سیرت صورت کو ڈھال کے آیا. تو دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے فوراً زبان سے نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت نے تو اتنا بدلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کتنی بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پگڑی کے پلو کتنے ہوا کرتے تھے. سنت نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ رحمت والے نبی کی شلوار کتنی ہوا کرتی تھی. آپ علیہ السلام تہمت کتنا اونچا باندھا کرتے تھے. کرتے کی لمبائی چوڑائی آپ کی کتنی ہوا کرتی تھی. آستین مبارک آپ کے کتنے ہوا کرتے تھے. پہننے میں دایاں بازو استعمال ہوتا، اتارنے میں بائیں بازو سے پہلے اپنی آستین اپنے بازو کو نکالتے. شلوار بیٹھ کے پہننا کرتے تھے، کھڑے ہو کے پہننا کرتے تھے. نہایا کرتے تھے، روشنی میں نہایا کرتے تھے یا اندھیرے میں نہایا کرتے تھے. کھانا کھانے کا طریقہ کیا؟ پہلے پانی استعمال ہوتا، سبزی استعمال ہوتی، یا پہلے نمک استعمال ہوتا؟ فرمایا کھانے سے پہلے نمک استعمال کیا کرتے تھے. نمک آگے لا کے رکھا ہوتا، کھانے کے بعد چٹکی نمک کی استعمال کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پانی پہلے استعمال ہوا کرتا تھا، کھانا اپنے آگے سے کھایا کرتے تھے. فرمایا جو چیز پسند آ جائے بڑے جی سے کھایا کرتے تھے. جو چیز پسند نہ ہوتی، دل کو نہ باتی، اسے کبھی انکار نہیں کیا کرتے تھے کہ میں نہیں کھاتا، تم نے یہ کیا پکا کے رکھ لیا. جو چیز ہوا کرتی تھوڑی تھوڑی ضرور چکھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن خدا کی نعمتوں کے بارے میں پروردگار عالم کو جواب نہ دینا پڑ جائے. ہر طریقے کی سنت زندہ، پوری صبح کی زندگی، پورا کردار. چال میرے نبی کی کیسی تھی جب چلا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کہاں ہوا کرتا تھا؟ قدم کی لمبائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟ دوڑنے سے آپ نے کہاں منع فرمایا اور کہاں دوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا؟ گھر کے اندر آنے کا طریقہ کیا تھا؟ گھر کے اندر جانے کا طریقہ کیا تھا؟ خدا پاک کی قسم اللہ جل شانہ نے پوری کتاب یعنی قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. بیٹی آیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے ملا کرتے تھے، گھر میں جایا کرتے تھے، بیوی کو کس انداز سے مخاطب کیا کرتے تھے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، نواسوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ
کیا تھا، باہر والوں سے ملا کرتے انداز کیا ہوا کرتا، مسجد کے اندر بیٹھا کرتے انداز کیا ہوا کرتا کہ عصر کی نماز کے بعد امام صاحب نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ظہر کی نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا ہوتی ہے، مغرب کی نماز عشاء کی نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا ہوتی ہے، فجر عصر کی نماز میں نمازیوں کی طرف کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ فرمایا لمبا وقت ہوا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہوا کرتا تھا، یہ وہ وقت تھا فرمایا گھر جانے کی اجازت نہیں، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، عصر کے وقت اپنے کاروبار سے اپنی زندگی سے واپس لوٹ آؤ، یہ عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیل ہونے کا وقت ہے، جو صبح فرشتے آئے تھے شام کو واپس جا رہے ہیں، جو شام کو فرشتے آئیں گے صبح واپس جائیں گے، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے تک مصلی پہ بیٹھنے کو حکم عطا فرمایا کہ یہ وقت ساری مخلوق کو پروردگار عالم کا روزی کے تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں دھیان سے بیٹھ جاؤ، کچھ اللہ اللہ کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، اس وقت کو اتنا قیمتی بنا لو کہ اس وقت کی قیمتی ہونے کی وجہ سے اللہ سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صبح جب ہم نے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں جو گناہ کیے، صبح مصلی پر بیٹھ کے اس کو کچھ سنانے کی برکت سے اللہ ساری رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا یہ کوئی دائیں بائیں سے قافلہ آیا ہوتا، کوئی مدینے سے باہر کوئی وفد آیا ہوتا، کوئی رات کو مسافر قافلہ ہوتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح وہ اپنے آنے کا مقصد بتایا کرتے، کوئی بیمار ہوتا تیمارداری کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا کہ اللہ کے نبی میرا حال پوچھ لے، کسی کو کوئی خواب آیا ہوتا حضور سے تعبیر پوچھا کرتا، اس وقت اللہ کے نبی نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ کو اپنے نبی کی زندگی اتنی پیاری ہے کہ یہ طریقہ بھی خدا نے قیامت کی صبح تک زندہ فرما دیا ہے۔